بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعثت کے پہلے 3 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت رازداری کے ساتھ فریضہ تبلیغ ادا فرماتے رہے۔ جب چوتھے سال کے آغاز میں یہ فرمان الہی نازل ہوا کہ تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو علانیہ بیان کرو اور مشرکوں کی طرف سے منہ پھیر لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کو آشکار کر دیا اور شرک و جہل کی مذمت علانیہ فرمانے لگے۔ اس سے مشرکین قریش کے غیظ و غضب کا آتش فشاں پوری قوت سے پھٹ پڑا۔ وہی لوگ جو سالہ سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم، دیانت، امانت، صدق، شیاری اور طہارت نفس کے مداح تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے اور در پہ آزار ہو گئے۔ کوئی ایذا اور کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو انہوں نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت قبول کرنے والوں کو نہ پہنچائی، لیکن اپنی تمام جفاکاریوں اور ستمرانیوں کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ اہل حق کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ان بدبختوں نے دانائے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کہنا شروع کر دیا۔ وہ دل میں خوب سمجھتے تھے کہ ان کی یہ بات محض افتراء ہے، لیکن ناواقف اور اجنبی لوگ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے تھے اور اس طرح قبول حق کی سعادت سے محروم رہ جاتے تھے۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ نے ایک دن سنا کہ دوس کے رئیس طفیل بن عمرو دوسی مکہ آ رہے ہیں۔ طفیل اس سے پہلے بھی مکہ آتے جاتے رہتے تھے، لیکن اب کی بار ان کی آمد کی خبر نے مشرکین کو ایک عجیب خلجان میں مبتلا کر دیا۔ دوس عرب کا ایک طاقتور قبیلہ تھا جو یمن کے گوشے میں ایک پہاڑ کے دامن میں آباد تھا۔ یہ لوگ یوں بھی بڑے جوان مرد اور آسودہ حال تھے، اور پھر انہوں نے اپنی آبادی کے گرد ایک مستحکم حصار بھی تعمیر کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے نواحی علاقوں پر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ طفیل بن عمرو دوسی ایک خوشگو شاعر اور صاحب حیثیت آدمی تھے، اس کے ساتھ ہی وہ حسن بصیرت اور اصابت رائے سے بھی بہرہور تھے۔ انہی اوصاف کی بدولت قبیلہ دوس میں ان کی بڑی عزت و توقیر تھی۔ مشرکین قریش نے جب ان کے عزم مکہ کی خبر سنی تو انہیں خدشہ پیدا ہوا کہ یہ شخص جو اپنے قبیلے میں بڑے اثر و اختیار کا مالک ہے، کہیں ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر نہ ہو جائے۔ اس کا تدارک سوچنے کے لیے وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ طے کیا کہ طفیل کا پرتپاک خیر مقدم کیا جائے اور ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اتنا بہکایا جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت متنفر ہو جائیں اور آپ کی کسی بات پر کان نہ دھریں۔ طفیل یوں ہی مکہ میں وارد ہوئے، مشرکین نے اپنے منصوبے کے مطابق انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ خود حضرت طفیل کا بیان ہے کہ قریش کا جو آدمی مجھے ملتا تھا وہ مجھے یہی باور کرانے کی کوشش کرتا کہ تم ہمارے معزز مہمان ہو اور یہاں کے مقامی حالات سے ناواقف ہو۔ ہم از راہ خیر خواہی تمہیں بتائی دیتے ہیں کہ ہمارے قبیلہ کے ایک شخص محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصے سے ہمیں کشمکش میں ڈال رکھا ہے۔ اس نے ہماری جمعیت پراگندہ کر دی ہے اور ہمارے سب کام ابتر کر دیے ہیں۔ اس کی باتیں جادو کا حکم رکھتی ہیں۔ وہ اپنی طاقت لسانی سے میاں بیوی، باپ بیٹے اور بھائی بھائی میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم اس کے جال میں نہ پھنس جاؤ، بس ہمارا یہ دوستانہ مشورہ ہے کہ نہ اس سے بات کرو اور نہ اس سے کچھ سنو۔ قریش کی باتوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایسا نافر اور وحشت زدہ کیا
کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ اگر اتفاقاً کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جائے تو دہان نبوت سے نکلی ہوئی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ قدرت کے کھیل نیارے ہیں، تدبیر کند بندہ، تقدیر کند خندہ، یعنی انسان کوشش کرتا ہے لیکن تقدیر کے آگے پیش نہیں چلتی۔ دوسرے دن طفیل صبح سویرے حرم کعبہ میں گئے تو دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ وہ اس دن کانوں میں روئی رکھنا بھول گئے تھے یا روئی کانوں سے نکل گئی تھی کہ جو آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے وہ انہوں نے سن لیں۔ کلام ہو خالق ارض و سما کا اور جاری ہو زبان رسالت پر، طفیل جیسے سلیم و طبع شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر کیسے رہ سکتے تھے؟ انہیں یوں محسوس ہوا کہ قلب و جگر میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے۔ دل میں سوچا کہ اے طفیل، تو کیسا احمق ہے کہ قریش کے جھانسے میں آ گیا؟ کیا تو خود صاحب عقل و شعور نہیں ہے؟ خدا نے تجھے شعر و شاعری کی صلاحیت بخشی ہے اور تو خود کسی کلام کے محاسن و عیوب کو بخوبی پرکھ سکتا ہے، پھر کون سی ایسی الجھن ہے جس کا فیصلہ تو نہ کر سکے؟ ان صاحب سے مل کر معلوم تو کر کہ وہ کیا کہتے ہیں، اگر ان کی بات قابل قبول ہو تو تمہیں مان لینی چاہیے، ورنہ کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے چلے تو طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشان اقدس پر پہنچے تو طفیل فوراً سامنے آ گئے اور یوں عرض پیرا ہوئے، اے صاحب، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کی ذات اور آپ کی دعوت کے بارے میں یہ باتیں کیں، ان سے متاثر ہو کر میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکوں، لیکن ابھی حرم میں خدا نے مجھے آپ کی آواز سنا دی۔ آپ جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ مجھے بہت اچھا معلوم ہوا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تفصیل سے مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کے محاسن بیان فرمائے اور پھر قرآن حکیم کا کچھ حصہ سنایا۔ ابو الفرج اصفہانی نے ابن کلبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص اور معوذتین کی تلاوت فرمائی۔ اصناف سخن سے بالا تر یہ شیریں کلام سن کر طفیل پر وجد طاری ہو گیا اور ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ انسانی کلام نہیں۔ بے اختیار پکار اٹھے، اللہ کی قسم، میں نے آج تک نہ اس سے بہتر کلام سنا اور نہ آپ کی باتوں سے بڑھ کر کوئی پر حکمت اور مبنی بر انصاف بات کبھی سنی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کی دعوت مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ یوں حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ آنن فانن نعمت اسلام سے بہرہ یاب ہو گئے اور وہ ساری تدبیریں جو مشرکین قریش نے ان کو سعادت ایمان سے محروم رکھنے کے لیے کی تھیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے چلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور وہ مجھے بہت مانتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وطن جا کر اس کو دعوت اسلام دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنے اہل قبیلہ کو حق کی طرف بلا سکتے ہو۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرمائے کہ دعوت کا کام میرے لیے آسان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی، اس کو کوئی نشانی عطا فرمانا۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لے کر طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ طویل سفر کے بعد جس دن اپنی بستی کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور ساری وادی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔
راستہ دو پہاڑوں کے درمیان سے ہوتا ہوا بلندی سے نشیب کی طرف دوس کی آبادی سے ملتا تھا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ناہموار پہاڑی راستے پر اونٹ کو نیچے کی طرف لے جانا بڑا کٹھن کام تھا۔ اس وقت ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جوں ہی نیچے کا رخ کیا، ان کا چہرہ ماہ تاباں کی طرح روشن ہو گیا اور اس میں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے والی روشنی نے ارد گرد کی فضا کو منور کر دیا۔ صاحب استیاب حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے قبیلے کے ایک ایک گھر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ معلوم نہیں اس وقت حضرت طفیل کے دل میں کیا خیال آیا کہ انہوں نے بڑے تضرع سے دست دعا اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، بار الہٰ، چہرے پر نہیں کسی اور جگہ پر اس نشانی کو منتقل فرما دے۔ ابھی یہ الفاظ ان کے منہ ہی میں تھے کہ روشنی اس کوڑے میں منتقل ہو گئی جو ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب راستہ اترتے وقت کوڑا مشال کا کام دے رہا تھا۔ یہی وہ نشانی تھی جس کی وجہ سے وہ تاریخ میں ذو النور کے لقب سے مشہور ہوئے۔ تھکے ماندے گھر پہنچے تو کسی سے بات چیت کیے بغیر فوراً سو گئے۔ صبح ہوئی تو ان کے ضعیف العمر والد ملنے کے لیے آئے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مخاطب ہو کر بولے، ابا جان، اب میرا اور آپ کا راستہ الگ الگ ہے، میرا اور آپ کا اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ باپ نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں جانے پدر، کیا ہوا؟ جواب دیا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ باپ بھی سعید الفطرت تھے، انہوں نے کوئی تلخ جواب دینے کی بجائے فوراً کہا، جو تمہارا دین وہی میرا دین۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ فرط مسرت سے گلنار ہو گیا۔ بولے، اچھا تو آپ غسل کر کے پاک کپڑے پہنیے اور پھر میرے پاس آئیے۔ جب وہ غسل کر کے اور کپڑے بدل کر دوبارہ بیٹے کے پاس آئے تو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اسلام کی تلقین کی اور مکہ میں اپنے قیام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ملاقات کی رویداد بیان کی۔ وہ پہلے ہی بیٹے کا ساتھ دینے کا اقرار کر چکے تھے، اب بلا تعامل کلمہ شہادت پڑھ لیا اور دین حق کے علمبرداروں میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد بیوی کی باری آئی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بھی وہی بات کہی جو اپنے والد سے کہی تھی۔ انہوں نے کہا، قربان جاؤں، آخر مجھ سے کون سا قصور سرزد ہوا ہے کہ تم مجھ سے منہ موڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان افتراق کی خلیج حائل کر دی ہے۔ میں مسلمان اور تم مشرک، میرا تمہارا نباہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی بھی سعادت مند تھیں، فوراً کہا، میں بھی تمہارا دین اختیار کرتی ہوں، لیکن ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ ہے کیا؟ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بولے، پہلے معبد ذو شرع میں جاؤ، اس کے چشمے میں غسل کرو اور پاک کپڑے پہن کر میرے پاس آؤ۔ قبیلے کی روایات کے مطابق اس معبد میں داخل ہونا اپنی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ خاوند کی انوکھی بات سن کر بیوی ڈر گئیں اور کہنے لگیں، میں نے تمہارے کہنے پر عمل کیا تو کہیں ذو شرع ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ نہ بنائے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خشم آلود لہجے میں کہا، بھلا بت بھی کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہیں تو اپنی ہستی تک کا کوئی علم نہیں، جاؤ تم بے کھٹکے غسل کرو، نتیجے کا ذمہ دار میں ہوں۔ وہ گئیں اور غسل کر کے آ گئیں۔ اب طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تفصیل کے ساتھ اسلام کی تلقین کی اور وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئیں۔ ایک روایت کے مطابق طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے بھی اسی طرح دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی۔ اب حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے کو حق کی طرف بلانا شروع کیا، لیکن ان کی مسلسل کوششوں کے باوجود
اہل دوس ان کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ ابن کلبی کا بیان ہے کہ ان کی شبانہ روز مسائی کے نتیجے میں دوس کا صرف ایک آدمی مسلمان ہوا۔ انہوں نے نام کی تصریح نہیں کی، لیکن بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اسلام لانے والے یہ صاحب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ قبیلہ دوس میں زنا کی کثرت تھی۔ چونکہ اسلام زنا کو نہایت سختی سے حرام ٹھہراتا ہے، اس لیے یہ لوگ اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے۔ کئی ماہ کی جان گسل مسائل کے باوجود جب کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سخت دل شکستہ ہوئے اور مکہ جا کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میری قوم بڑی ناہنجار ہے، میں سارے جتن کر چکا ہوں لیکن وہ قبول حق پر آمادہ نہیں ہوئی، آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوس کے لیے بددعا کی درخواست کی۔ حضور خیر الخلائق تھے۔ طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، الہی دوس کو ہدایت دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے اور ان پر رحمت برسا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جاؤ اور اپنے قبیلے کو نرمی اور محبت کے ساتھ پھر حق کی دعوت دو۔ اب جو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے میں واپس گئے اور تبلیغ شروع کی تو لوگوں نے ان کی باتیں بڑے دھیان سے سنی۔ رفتہ رفتہ وہ فواحش و منکرات سے متنفر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہونے لگے، اور پھر ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں دوس کے متعدد گھرانے سعادت اسلام سے شرف اندوز ہو گئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس زمانے میں دوسی اسلام کی نعمت عظمیٰ سے بہرایاب ہو رہے تھے، مکہ میں اہل حق پر کفار کی چیرہ دستیوں نے شدت اختیار کر لی تھی۔ ابتلا کے اسی دور میں حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ ہمارے قلعے میں تشریف لے آئیے، دوس کا بچہ بچہ کٹ مرے گا لیکن آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ اخلاص کی تعریف فرمائی، لیکن بعض امور کے پیش نظر آپ نے اس وقت مکہ چھوڑنا پسند نہ فرمایا۔ فی الحقیقت منشاء ایزدی یہی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف اللہ تعالیٰ نے انصار کے مقدر میں لکھ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے میں واپس تشریف لے گئے اور پہلے کی طرح ہمہ تن تبلیغ و اصلاح میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے۔ اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور بدر، احد اور خندق کے معرکے بھی گزر گئے۔ شاید والدین کی خدمت کا خیال تھا یا کوئی اور سبب کہ طفیل رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری سے پہلے مدینہ نہ جا سکے۔ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ دوس کے 70-80 گھرانوں کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھیوں سمیت بڑے ذوق و شوق سے غزوے میں شریک ہو گئے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسی مجاہدین کو خیبر پر یلغار کرنے والی فوج کے میمنہ پر مقرر فرمایا۔ طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی فتح مکہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں پر بڑی نوازشیں فرمائیں۔
فتح مکہ کے بعد وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے اور پھر تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ فتح مکہ نے سارے اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کر دیا تھا۔ اب کی بار چند دن کے اندر 400 آدمیوں نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کو لے کر غزوہ طائف کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لڑائی میں سرگرم حصہ لیا۔ اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور فیضان رسالت سے مقدور بھر بہریاب ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑکے تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال استقامت اور عزیمت کا مظاہرہ کیا اور اس فتنہ کی استئصال میں بڑی سرگرمی دکھائی۔ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف مہم بھیجی گئی تو وہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور جنگ یمامہ میں مردانہ وار لڑ کر اپنی جان راہ حق میں قربان کر دی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مزید حالات کتب سیر میں نہیں ملتے۔ اولاد میں صرف ایک بیٹے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ چلتا ہے۔ وہ بھی مرتدین کی سرکوبی میں بڑے سرگرم رہے۔ جب فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہو گیا تو شام جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے اور جنگ یرموک میں داد شجاعت دیتے ہوئے رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔